کس نے صحیح نہیں پڑھا اور کس نے کون سا عمل کیا، کون سا عمل نہیں کیا، اس کا کوئی فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا کہ کون سا عمل، کس کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے اور کس کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہاں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کا عمل شریعت کے مطابق ہے، اس کا عمل شریعت کے خلاف ہے، اس کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے میں آتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بیان کردہ حدود سے متجاوز ہے۔ لیکن ان جو شریعت کی حدود میں بھی ہو تو اس میں سے کس کا عمل کتنا مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور مقبول ہے یا نماز کی طرح اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اس کا کوئی فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو زیادہ نیک قرار مت دو، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ تو اصل جو اعمال کا پتہ چلے گا وہ وزن سے پتہ چلے گا۔ اس کے لیے باب قائم کیا، آخری باب، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور بڑا لطیف اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ کتاب تو میں نے لکھ دی، اپنی طرف سے بہت محنت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور آخرت کے اندر اس کا وزن مجھے عطا فرمائے۔ اور غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، جب غلطیاں ہوئی ہوں گی تو اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری حدیث ذکر کر دی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اشارہ کر دیا کفارۃ المجلس کی طرف کہ جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھے پھر کھڑا ہو تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ذہانت سے کتاب التوحید کی بھی بات خلاصہ ذکر کر دیا کہ جتنی صفات ہم نے ذکر کی ہیں وہ صفات دو قسم کی ہیں، بعض صفات تسبیح کہلاتی ہیں، بعض صفات تحمید کہلاتی ہیں۔ جو صفات تسبیح ہیں ان کو صفات تنزیہ بھی کہا جاتا ہے اور صفات جلال بھی کہا جاتا ہے۔